الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے دروس میں ہم غزوہ خندق کے اس موڑ تک پہنچے تھے کہ جب لشکر کفار یعنی قریش مکہ، یہود، بنو غطفان اور قبائل عرب پر مشتمل یہ لشکر جرار، یہ بحر بے کراں تقریباً 10,000 نفوس پر مشتمل لشکر حرکت میں آئی اور مدینے پر حملے کے لیے روانہ ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہائی کمان مجلس شورا کا انعقاد کی، اور باہمی مشورے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے پر اتفاق ہو گئی کہ ہم مدینے کے شمالی جانب، جہاں سے اتنی بڑی لشکر کی آمد کا خطرہ ہے، ایک خندق کھودیں گے۔ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ خندق کی کھدائی شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے ساتھ شریک ہوئے، اور اتنی بڑی خندق جس کی لمبائی ایک روایت کے مطابق 5.5 کلومیٹر اور ایک دوسری روایت کے مطابق 5,000 گز تھی، چوڑائی 9 گز اور گہرائی 15 فٹ تھی۔ اتنے بڑے خندق کی کھدائی اور پھر اسے مختصر وقت میں مکمل کرنا لشکر کی پہنچ سے قبل یہ ایک چیلنج اور بظاہر ایک ناممکن کام تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کھدائی شروع کی۔ اتنے میں صحابہ کے سامنے ایک چٹان آ گئی، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ اسے توڑ دے، لیکن وہ نہ توڑ سکے۔ بالآخر حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی ماجرہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود اترتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک کودال لی، بسم اللہ پڑھا اور چٹان پر وار کی۔ اس وار سے چٹان سے ایک روشنی نکلی اور اس سے ایک ٹکڑا جدا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر پڑھا، ہم نے بھی پڑھا، پھر دوسری وار کی، اسی طرح چٹان سے دوسری روشنی بھی نکلی، دوسری دفعہ روشنی بھی نکلی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر پڑھا، ہم نے بھی پڑھا۔ پھر جب تیسری وار کی تو دوبارہ روشنی نکلی اس چٹان سے اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر پڑھا، ہم نے بھی اللہ اکبر پڑھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روشنی جو آپ نے دیکھی، یہ کیفیت آپ نے دیکھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبریاں دی۔ پہلی وار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے شام کی کنجیاں دی، وہاں کے سرخ محل میں نے دیکھے۔ دوسری وار میں جو روشنی نکلی چٹان سے، اس میں مجھے پارس دیا گیا اور وہاں کے سفید محل میں نے دیکھا۔ اور تیسری وار کے ساتھ جو روشنی نکلی، اس میں مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی اور وہاں کے صنعاء کے فاٹک میں نے دیکھے۔ یعنی اس زمانے کے جو سپر ریاستوں کے، جو بڑی بڑی عظیم ریاستوں کے پاس جو علاقے تھے، ان سب کی خوشخبریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی دی کہ یہ ساری انشاءاللہ اسلامی ریاست کے حصے میں آئے گی۔ یہ سن کر صحابہ کرام مزید مطمئن ہو گئے، ان کا یقین ہو گیا، خوش ہو گئے کہ یہ جو مشکل درپیش ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور بالآخر فتح مسلمانوں کی ہوگی اور اس دنیا پر حکومت اسلامی ہوگی۔ اسی طرح اس معجزے کو دیکھنے کے بعد ایک دوسرا معجزہ یہ دیکھا صحابہ کرام نے
کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خندق کودتے ہوئے گرد و غبار اور بھوک دیکھا کہ صحابہ نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا تھا اور اللہ کے رسول نے 2 پتھر باندھے تھے، تو میں خاموشی سے گھر آیا، گھر میں بکری کا بچہ تھا، اسے ذبح کیا اور 2.5 کلو جو تھے اسے پیس کر دی، اور بیوی سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک دیکھا ہے، اسے دعوت دیتے ہیں۔ پھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرگوشی میں پر عرض کی کہ آپ اسی طرح کا ماجرا ہے، ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہے اور 2.5 کلو جو ہے، آپ اور اپنے ساتھ چند ساتھیوں کو لا کے ہمیں مہمانی کا میزبانی کا شرف دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اور پھر پوری خندق کو دعوت دی کہ جابر بن عبداللہ نے دعوت کی ہے، آپ سب اس میں شریک ہو جائیں۔ میں جلدی گھر آ گیا اور بیوی کو اپنا سارا ماجرا سنایا۔ بیوی نے کہا کہ جب اللہ کے رسول کو آپ نے سب واقعات حالت بیان کی ہے تو پھر فکر مندی کی ضرورت نہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہانڈی کو چولہے سے نہ اترنا، نہ ہی روٹیوں کو تنور سے اترنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور اپنے دست مبارک سے روٹیاں نکالنا اور ہانڈی سے کانا سالن نکالنا شروع کی، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بکری کا بچہ اور یہ 2.5 کلو جو یہ پوری جو خندق کودنے والے سارے جتنے صحابہ کرام تھے سب نے شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کر کھا لی، اور پھر بھی ہانڈی اسی طرح ابل رہی تھی، کانا روٹیاں اسی طرح تھی، کوئی کمی اس میں نہیں آئی تھی۔ اسی معجزے کو بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک تیسرا معجزہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے اپنے بھائی اور ماموں کے لیے 2 مٹھی کھجور لائی از خندق کے موقع پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کھجور لے لی اور ایک چادر پر، ایک کپڑے پر ڈال دی، اور پھر پوری خندق کی کھدائی میں شریک صحابہ کو دعوت دی کہ اس کے کارے میں شریک ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری آتے تھے اور اسی کھجور کو کھاتے تھے۔ پوری خندق نے کھا لی جتنے صحابہ شریک تھے، لیکن وہ کھجور ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئے تھے اور اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ چادر کی کناروں سے گر رہے تھے۔ ان واضح معجزات کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کی یقین مزید مضبوط ہو گئی، اور ایک وقت وہ آ گیا کہ پھر یہ خندق تیار ہو گئی 6 دنوں کے اندر، اور لشکر کفار مدینے پر حملہ آور ہوئی۔ اب اس لڑائی میں کیا ہوتا ہے، آنے والے لیکچرز میں اس پر بات ہوگی۔ آج ہم جو معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یا جو خندق کی کھدائی تھی، اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ چند نکات حسب ذیل ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی لشکر جس کی تعداد کئی گنا مسلمانوں سے زیادہ تھی، مدینے کی پوری آبادی سے اس کی تعداد زیادہ تھی، یہ لشکر مدینے پر حملہ آور ہو گئی، لیکن مسلمان مایوس نہ ہوئے، نا امید نہ ہوئے، اور پریشانی میں مبتلا نہ ہوئے، دنیا کی کسی طاقت سے رحم کی درخواست نہ کی، تعاون کی درخواست نہ کی، نہ ہی غیر اللہ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ فقط اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ اس لشکر سے ٹکر کھائی اور ان کو بالآخر بھاگنے پر مجبور کی، جس سے مسلمان یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ آج اگر سامراجی طاقت اتحاد و اتفاق کے ساتھ عالم اسلام پر حملہ آور ہو جائے، ان کو حوصلہ نہیں ہارنا، دشمنان اسلام سے امن کی بیگ نہیں ماننا، نہ ہی غیر اللہ سے تعاون کی توقع رکھنا، فقط اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اگر وہ کرے تو وہ دشمن کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جس طرح پوری دنیا نے افغانستان کی صورت میں دیکھا کہ دنیا کی پوری بڑی بڑی طاقتوں کو انہوں نے شکست دی اور افغانستان کو ان کا قبرستان بنا دی۔
آج ایران کا مسئلہ ہے، وہ بھی اسی طرح اللہ پر بھروسہ کر کے دنیا کی بڑی طاقتوں سے ٹکر لے رہا ہے، بلکہ ٹکر لے لی ہے۔ انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی، جیت حق کی ہوگی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس مشکل موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا اور باہمی ابہام و تبہیم کے ساتھ خندق کی کھدائی پر سب متفق ہو گئے اور اتحاد اتفاق کے ساتھ خندق کی کھدائی شروع کی اور بالآخر اسے مکمل کی، جس میں امت کے لیے درس عبرت ہے کہ جو بھی مسئلہ سامنے آ جائے تو بجائے کہ فرد واحد اس کا فیصلہ کرے، پوری قوم کو سے اس پر مشاورت کرنی چاہیے، ان کے نمائندوں سے مشاورت کرنی چاہیے، اور باہمی اتحاد اتفاق اور افہام و تفہیم کے ساتھ جو حل نکلے پوری قوم متحد ہو کر اس پر عمل کرے تو کامیابی ان کی مقدر ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین حکمت عملی اختیار کی۔ مدینے سے باہر نہیں نکلا بلکہ مدینے کو ایک قلعہ کی صورت بنایا اور کفار کو اس کے اندر آنے نہیں دیا۔ دو بدو لڑنے کی بجائے بیچ میں خندق تھی اور بالآخر لشکر کفار تک کے چلی گئی۔ تو یہ ایک بڑی جنگی حکمت عملی ہے کہ بجائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کفار پر حملہ آور ہوتے، میدان میں نکلتے، آپ نے دفاعی حکمت عملی اختیار کی اور اسی میں مدینے کی حفاظت یقینی ہو گئی۔ لہٰذا امت مسلمہ کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ کب انہوں نے اقدامی جنگ لڑنی ہے اور کب انہوں نے دفاعی جنگ لڑنی ہے، کب انہوں نے اپنی سرحدات کی حفاظت کرنی ہے اور کب انہوں نے پوری امت یا تمام اقوام کی حفاظت کا ذمہ لینا ہے، بیڑا اٹھانا ہے۔ یہ اپنی جگہ قابل تحقیق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی خندق کی کھدائی جس کی لمبائی تقریباً 5,500 تھی، چوڑائی 9 گز تھی اور گہرائی 15 فٹ تھی، اور یہ فقط 6 دنوں کے اندر تیار ہو گئی، تو یہ ناممکن کام کس طرح ممکن بنا؟ اتنا بڑا خندق کس طرح تیار ہو گیا؟ اس کی فقط ایک ہی وجہ ہے کہ خندق کی کھدائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس، یعنی اس وقت کے امیر، اس وقت کے حکمران بنفس نفیس اس مشکل گھڑی میں قوم و ملت کے ساتھ تھا۔ جو بھوک اور پیاس قوم برداشت کر رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ برداشت کر رہا تھا۔ لہٰذا جب ایک مسئلے میں، جب ایک مشکل میں قوم کے ساتھ ان کی قیادت بھی کھڑی ہو جائے، وہ قیادت بھی شریک ہو جائے، تو پھر بڑے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، بڑی بڑی مشکلات پر قابو پائی جا سکتی ہے۔ یہی اسی خندق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے ثابت ہوتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ قوم بھوک مر رہی ہے اور اشرافیہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، قوم کے پاس 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں اور اشرافیہ ذخیرہ اندوزی میں لگا ہوا ہے، تو وہ قوم و ملت کبھی مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتی، اور اگر سامنا کرے تو ان کو بہت بھاری نقصان دینا، بہت بھاری اس کا نقصان دینا پڑتا ہے، بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ اس وقت تیل کا مسئلہ ہے، پیٹرول کا مسئلہ ہے، تو قوم کے پاس گاڑی میں، بائک میں پیٹرول ڈالنے کی قیمت برداشت نہیں کر سکتا، اور اشرافیہ کے ایک بندے کی تشریف لے جانے کے لیے 40-50 گاڑیاں استعمال ہوتی ہے۔ لہذا قوم کے لیے یا قوم و ملت کے لیے اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پھر مشکل ہوتا ہے، پھر اس کے سامنا کرتے ہوئے ان کو بڑی باری اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مشکل کی گھڑی میں جب تک اشرافیہ یا جب تک قیادت یا جب تک حکمران عوام کے ساتھ اس مشکل میں شریک نہ ہو، وہ مشکل پھر ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اسی طرح اس مشکل گھڑی میں صحابہ کرام نے بڑی قناعت اور صبر سے کام لی۔ اس مہینے تک یہ دشمن مدینے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، لیکن کبھی کسی صحابی نے نازیبا الفاظ زبان پر نہیں لائے، گلے شکوے نہیں کیے، نہ ہی مایوسی اور ناامیدی ظاہر کی، بلکہ صبر اور قناعت سے کام لی،
بھوک برداشت کی اور دشمن کا یہ محاصرہ برداشت کی، بالآخر کامیابی ان کی مقدر ہو گئی۔ لہٰذا آج اگر ہم مسائل کا حل چاہتے ہیں، مشکلات پر قابو پانا چاہتے ہیں، تو غزوہ خندق کی کھدائی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم صبر کریں گے، قناعت سے کام لیں گے، انشاءاللہ یہ مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک بڑی بات یہ ہے کہ ایک طرف مدینے کی باسیوں کی جان کو خطرہ ہے، اور ممکن ہے کہ ان کی وجود ختم ہو جائے، لیکن اس مشکل گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو، اپنی صحابہ کو یمن کی، شام کی اور فارس کی فتوحات کی خوشخبری دیتے ہیں، قوم کو امید دلاتے ہیں، نوید سناتے ہیں، اور ان کو بہتر مستقبل کا خوشخبری دیتے ہیں۔ تو امت کی قیادت کے لیے اس میں بڑی واضح نمونہ یہ ہے کہ بجائے یہ کہ مشکل حالات میں وہ قوم کو مایوس کرے، وہ قوم کو کہ حوصلے فست کرے، ان کے لیے ضروری ہے کہ مشکل حالات میں وہ قوم کو حوصلہ دے، وہ قوم کو نوید اور خوشخبری دے، وہ قوم کو مطمئن کرے۔ تو ایسی حالت میں جب قوم متحد ہو، منظم ہو، قناعت اس میں ہو، صبر ہو، قیادت اور رعایا، عوام ایک ساتھ مشکل کا ایک طرح سامنا کر رہا ہو، تو بڑی مشکلیں آسانی سے حل ہوتی ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے پر سیکھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔